موت کا فرشتہ۔ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو رضیہ بیگم؟ میں نہیں مانتا ان باتوں کو، یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ توبہ میری، یا اللہ توبہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے 1000 دفعہ آپ کو سمجھایا کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈریں۔ بیگم میرا نام سیٹھ وقار ہے۔ سیٹھ وقار، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، بنگلہ، گاڑیاں، بے شمار دولت، وہ سب کچھ جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مجھے کہاں سے ملا؟ محنت سے۔ میں نے دن رات محنت کی اور آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ مجھے کسی نے نہیں دیا، میں نے خود حاصل کیا ہے، کسی خدا نے اوپر سے نہیں پھینکا۔ ہر وقت خدا خدا کرتی رہتی ہو، کہاں ہے خدا؟ دکھا مجھے، اگر خدا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں مانتا اس خدا کو جو نظر ہی نہ آئے، تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے، انسان کی روح قبض کرتا ہے؟ میں نہیں یقین رکھتا ایسی باتوں پر۔ اچھا باتیں چھوڑیں، ٹھیک سے ناشتہ تو کر لیں، آپ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے۔ ارے تم میرے ساتھ اپنا دماغ نہ لڑایا کرو، تمہیں تو پتہ ہے جیت کس کی ہوتی ہے۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں۔ یا میرے خدا، اس کم عقل انسان کو ہدایت دے، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے۔ یہ کہہ کر رضیہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ درمیانی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی اس کی گاڑی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تو سیٹھ وقار نے ایک دم بریک لگائی۔ وقار نے بڑی مشکل سے گاڑی کو روکا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر بوڑھا آدمی گھبرائے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے آپ کو روکا۔ وقار نے زور سے بوڑھے کے گال پر تھپڑ مارا، بکواس بند کرو، اگر تم گاڑی کے نیچے آ جاتے تو جانتے ہو میں کتنی مشکل سے گاڑی کو روکا ہے۔ صاحب مجھے آپ سے ایک کام تھا، میں آپ کے گھر بھی گیا تھا۔ وقار اور بھڑک اٹھا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ مجھ سے ملنا ہے تو فیکٹری میں ملا کرو، تم گھر کیوں گئے تھے؟ بوڑھا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں اس کے لیے دوا لے آؤں۔ سیٹھ وقار نے طیش میں آ کر بوڑھے کو گریباں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، ارے بوڑھے، تمہارا دماغ خراب ہے، بیٹا تمہارا بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے میں کیوں دوں؟ میں جو پہلے پیسے لیے تھے تم نے وہ واپس نہیں کیے؟ ارے جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اور کس خدا کی بات کرتے ہو جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور آج کے بعد فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ اے میرے خدا، اس بے رحم اور ظالم انسان سے چھین لے ساری دولت اور جان لے لے اس کی، موت کا فرشتہ بھیج، اور تجھے پتہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بیٹے کو تندرستی دے کر۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلا گیا اور سیٹھ وقار غصے سے سر کو ہلاتے ہوئے بولا، بے وقوف بوڑھا، خدا ہوگا تو تیری بد دعا سنے گا۔ یہ کہتے ہوئے وقار گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ سیٹھ وقار کا پورا جسم کانپ رہا تھا، وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے اے میرے رب، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تیرا ہی بھیجا ہوا موت کا فرشتہ ہے۔ آج سے ہی میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کو تنگ نہیں کروں گا، مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، مجھے معاف کر دے اے میرے پروردگار، تو موجود ہے، زندہ اور قائم ہے، مجھے یقین آ گیا ہے۔ جاؤ، تمہیں مہلت دی، میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ آدمی سچی توبہ کر لے تو اسے تھوڑی مہلت دے دینا۔